بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو ہم سب کو چھو لیتا ہے، وہ ہے غم۔ یہ زندگی کا ایک فطری حصہ ہے، یہ ایک لہر ہے جو ہم سب پر چھاتی ہے، چھوٹی چھوٹی مایوسیوں سے لے کر گہرے غم تک۔ لیکن اسلام میں غم کی گہرائیوں میں بھی امید ہے، اس لیے میرے ساتھ شامل ہو جب ہم اپنے ایمان کے ذریعے غم کو دور کرنے کے طریقے تلاش کرتے ہیں، اللہ کے کلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں تسلی اور طاقت تلاش کرتے ہیں۔ ہم اکثر غم کو مسترد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے نیچے دھکیل دیتے ہیں یا مسکراہٹوں سے چھپاتے ہیں، لیکن اسلام میں اپنے جذبات کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن خود متعدد آیات میں غم کا ذکر کرتا ہے، ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ انسانی تجربے کا ایک حصہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی یاد رکھی جائے، جنہوں نے بے پناہ مصیبت برداشت کی لیکن کمزوری میں اللہ سے پکارا۔ ان کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے درد کا اظہار کمزوری نہیں، بلکہ ہمارے انسان ہونے کی عکاسی اور اللہ کی تسلی کی تلاش کا ذریعہ ہے۔ تصور کریں کہ ایک نوجوان خاتون فاطمہ اپنے والد کے انتقال سے غمگین ہے۔ غم بے پناہ گھٹن محسوس ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال پر روئے تھے۔ ان کے آنسو کمزوری کی علامت نہیں تھے، بلکہ انسانی ہمدردی کا مظاہرہ تھے۔ فاطمہ اس علم میں تسلی تلاش کرتی ہے، غم کے لمحات میں ہمارے دل تسلی کے لیے تڑپتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن میں تسلی دیتا ہے، ان مع العسر یسرا۔ جب اندھیرا گھٹا ٹوٹ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قرآن کی یہ آیات پڑھیں جو امید اور مغفرت کا گن گاتی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ دعاؤں کو ہمیشہ سنتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک باپ احمد مالیاتی پریشانیوں سے پریشان ہے، وہ اپنے خاندان کی مایوسی، ذمہ داری کا بوجھ محسوس کرتا ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو یاد کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے سپرد کیے گئے فرائض کی دیکھ بھال کرے تو اللہ اس کے دنیاوی معاملات کی دیکھ بھال کرے گا۔ احمد دعا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، وہ اپنے عزائم کو مضبوط کرتا ہے، نئے مواقع کی تلاش کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور وہ یہ جان کر سکون پاتا ہے کہ اللہ اس جدوجہد میں اس کا مستقل ساتھی ہے۔ صبر اسلامی طریق کا ایک سنگ بنیاد ہے۔ جب غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اللہ کے فرمان کو یاد رکھنا بھی ہمیں اس قبول کرنے کی اجازت دیتا ہے جسے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ شکر بھی مرہم کا کام کرتا ہے، جو نعمتیں ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں ان پر توجہ مرکوز کرنا ہمارے نقطہ نظر کو اس چیز سے بدل دیتا ہے جس کی ہمیں کمی ہے، اس چیز کی طرف جو ہمارے پاس ہے۔ تصور کریں کہ ایک نوجوان طالبہ مریم تعلیمی ناکامیوں کا سامنا کر رہی ہے، مایوسی اسے ہضم کرنے کی دھمکی دیتی ہے، لیکن وہ حدیث کو یاد کرتی ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اگر مصیبت اس پر پڑے تو یوں کہے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مریم کا دل اس سچائی میں تسلی تلاش کرتا ہے، وہ اپنا فوکس دوبارہ سے راہ راست کرتی ہے اور رہنمائی کی تلاش کرتی ہے۔ سیکھنے کے موقع کے لیے اس کی شکر گزار اس کی مایوسی پر چھا جاتی ہے۔ یاد رکھیں ہم اپنی جدوجہد میں تنہا نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس ایک کمیونٹی، ایک نظام حمایت ہے جو خود اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ان لوگوں کی صحبت میں تسلی تلاش کریں جو آپ کو آپ کے ایمان کی یاد دلاتے ہیں، آپ کا حوصلہ بلند کرتے ہیں۔ خیراتی کاموں میں شامل ہوں کیونکہ وہ دوسروں کی مدد کرنے میں ہم اکثر اپنے بوجھ کم پاتے ہیں۔ یاد رکھیں غم ایک گزرتا ہوا بادل ہے، نہ کہ مستقل طوفان۔ رات کی تاریکیوں میں بھی سورج دوبارہ طلوع ہوگا۔ اللہ کے وعدوں پر قائم رہیں، اپنے کمیونٹی کے سہارے پر بھروسہ رکھیں اور اپنے ایمان کو اپنی رہنمائی کی روشنی بننے دیں۔ ہم اپنے آزمائشوں سے پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ شکر گزار اور اللہ کے قریب سے ظاہر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔